دوستو، ایران سے پھینٹی کھانے کے بعد، مار کھانے کے بعد، اب نہ صرف نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ سے ذلیل ہو رہا ہے بلکہ اپنی عوام سے بھی ذلیل ہو رہا ہے۔ اس کے خلاف کرپشن کے جو چارجز لگے، جو کیسز، 3 بڑے کیسز اس کے خلاف جو ہیں وہ فراڈ کے، اور اس کی بیگم کے ساتھ مل کے اس نے جو منی لانڈرنگ کی اور کرپشن کی، وہ یہ تمام چیزیں اب اپنے کنکلوژن کی طرف جاتی نظر آ رہی ہیں۔ ایک جگہ سے بچتا ہے نیتن یاہو تو اگلی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس پوری صورتحال میں اس وقت غزہ جنگ بندی کا جو پریشر نیتن یاہو کے اوپر اس وقت ہے، اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف سے بلیک میل کر رہا ہے اور وہ ڈیل پیش کر رہا ہے اور وہ ڈیل دے رہا ہے۔ ڈیل یہ دے رہا ہے کہ اگر نیتن یاہو غزہ جنگ بندی کر دیتا ہے تو اس کو یہ ڈیل دی جاتی ہے کہ ابراہم اکارڈ، جو ایک معاہدہ ہے، اس کے تحت کچھ عرب ممالک یہ اعلان کر دیں گے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ ایک نئی کیمپین چل پڑے گی جس پہ پاکستان کو بھی جو ہے وہ شامل کرنے کے لیے کافی پریشر تھا پچھلے دور میں، پچھلے ادوار میں، اور اس کی خبریں بھی جو ہیں وہ سامنے آتی رہی ہیں۔ لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آفر کر رہا ہے نیتن یاہو کو۔ لیکن اس پوری سچویشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے ساتھ جو جنگ بندی ہوئی تب سے لے کے اب تک ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کو بلیک میل کر رہے ہیں اور ان سے ناخوش نظر آتے ہیں۔ اس پوری جو جسے کہیں کہ ان کے بیچ کی جو تلخیاں ہیں، اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو سے کیا چاہتا ہے، بلیک میل کیوں کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں بھی باہر آنا باقی ہیں۔ لیکن اب کی جو خبر ہے، صورتحال وہ یہ ہے کہ اب سے کچھ دن پہلے جس نیتن یاہو کو ایک ووٹ نے بچا لیا تھا، کیونکہ اس کے خلاف عدم اعتماد ہو گئی تھی پارلیمنٹ کے اندر، اور پارلیمنٹ کے اندر اگر ایک ووٹ سے یہ نہ بچتا تو آج اس کو اپنی پارلیمنٹ بھی تحلیل کرنی پڑتی، اپنا عہدہ بھی چھوڑنا پڑتا، اور نیتن یاہو کا جو زوال ہے شروع ہو چکا ہوتا۔ لیکن اس پوری صورتحال میں صرف ایک ووٹ جو ہے وہ اس کو بچا لیا، اور ایک جو معاہدہ اس نے کیا ان لوگوں کے ساتھ جو کہ کٹر یہودی ہیں، اور وہ غزہ والے معاملے پر جو ہے وہ غزہ والوں کے ساتھ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ نہ ہو، فلسطینیوں کے خلاف جو ہے وہ اس قتل عام اور نسل کشی کا جو ہے وہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ ان لوگوں نے اس کو ایک ووٹ سے جو ہے وہ بچا لیا، نیتن یاہو کو۔ لیکن کرپشن چارجز کہاں جائیں گے؟ یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ کہاں جا کر ختم ہوں گے؟ وہ بھی تو کسی نہ کسی سلسلے پہ جا کر رکیں گے نا، کسی نتیجے پر جا کر رکیں گے۔ نیتن یاہو کے لیے اب صرف ایک راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ غزہ اور فلسطینیوں پر مظالم بند کر دے، نہیں تو ایک طرف سے ایران دوبارہ جو میزائلی حملے ہیں وہ شروع کرنے کی ایک دفعہ پھر دھمکی دے چکا ہے، دوسری جانب جو ٹرمپ ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ دوبارہ معاملہ شروع ہو، اور جو انٹرنل پریشر ہے نیتن یاہو کے اوپر، کرپشن چارجز کا، اپوزیشن کا، اور بہت سارے ایسے گروپس اسرائیل کے اندر بھی موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے جو 50 سے 60 جو یرغمالی ہیں، جو حماس کے پاس ہیں، جو ہم جو اس وقت دفاع کر رہے ہیں جو غزہ کا، فلسطین کا، ان لوگوں کے پاس ہے، ان لوگوں سے چھڑوایا جائے۔ اور یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ ڈیمانڈ دن بدن اسرائیلی عوام کی طرف سے جو ہے وہ آ رہی ہے کہ اب کب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا، آپ یہ سارا تماشا بند کریں اور ہمیں اپنی زندگیوں میں واپس آنے دیں، یہ ان کا مطالبہ ہے۔ اس پوری سچویشن میں نیتن یاہو پھنس کر رہا ہے، پھنس جو ہے وہ کہاں رہے ہیں؟ پھنس اس طرف رہے ہیں کیونکہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے کرپشن کے کیسز کا ذکر کر کے انہیں لٹرلی بلیک میل کیا، اور یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کو میں نے ایران سے بچایا ہے، مطلب کہ ایٹ دا ویری لاسٹ مومنٹ، یہ ٹائمز آف اسرائیل رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسرائیل کو ایران سے بچایا لاسٹ مومنٹ کے اوپر، اور دوسرا اس کو کرپشن کے کیسز کے اوپر تانا دے رہا ہے، حالانکہ کسی دوسرے ملک کے سربراہ کا، کسی دوسرے ملک کے سربراہ کے حوالے سے جو کرپشن کیسز چل رہے ہیں اسرائیل کی کورٹس کے اندر، یہ بیان دینا بنتا نہیں ہے کہ جی ان کے کیسز بند ہونے چاہیے، یہ سارا چیزیں بند ہونی چاہیے، وہ وار ہیرو ہے نیتن یاہو، یہ سب کچھ نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ڈبل گیم کر رہا ہے اور وہ کچھ اور سکھانا چاہ رہا ہے نیتن یاہو کو۔ تو نیتن یاہو کے جو اس وقت کرپشن کیسز کا جو سٹیٹس ہے وہ یہ کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی پروسیس بڑھتا جا رہا ہے، اور جلد ہی ممکن ہے کہ یہ کنوکشن ہو جائے کسی نہ کسی ایک کیس کے اندر بھی۔ اگر کنوکشن ہو جاتی ہے تو نیتن یاہو کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑ جائے گا، یا امپیچمنٹ ہو جائے گی، وہ خود بخود وہ صدر سے یا جو بھی ان کا عہدہ ہے اس سے وہ ہٹ جائیں گے،
اور یہ اس کا زوال جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے فلسطینیوں کا اتنا خون بہایا، بچے شہید کیے، خواتین شہید کیں، اور اس کے جو ہاتھ ہیں وہ معصوموں کے جو خون ہے اس سے رنگے ہوئے ہیں۔ تو نیتن یاہو کا جو انجام ہے خدا ہم سب کو دکھائے اس کا انجام، اور ان جیسوں کا انجام جنہوں نے آج تک جو ہے وہ جتنے شہیدوں کا جو خون ہے وہ بہایا ہے، جتنی زیادتیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ان کا انجام جو ہے وہ دکھائے۔ اگلی خبر ہے کہ انڈیا نے، بھارت نے 41 سال بعد اپنا جو خلا باز ہے وہ خلا میں بھیج دیا، اور اس جو تاریخی سفر میں جو نام سامنے آ رہا ہے جس خلا باز کا وہ ہے شمبھانشو شکلا۔ یہ شمبھانشو شکلا ہیں، اور انہوں نے، یہ گروپ کیپٹن ہیں اور انہوں نے یہ لیڈ کیا۔ اب جو انڈیا پہنچ گیا ہے وہ ISS جو ایک انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے اس کا حصہ بن گیا ہے، وہاں پہنچ گیا ہے۔ اس سے پہلے 1984 میں یہ جو راکیش شرما تھے ان کے ذریعے سے جو ہے وہ خلا میں انڈیا جو گیا تھا۔ اب اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہمارا اسپارکو کیا کر رہا ہے؟ وہ اسپارکو جو کہ اسرو سے پہلے بنا تھا، اسرو جو کہ انڈیا کا اسپیس کا ایک ادارہ ہے، اور ہماری جو ترجیحات ہیں وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں، اور انڈیا کی جو ترجیحات ہیں وہ کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں، وہ اسپیس میں دیکھ رہا ہے اپنا فیوچر۔ اور انڈیا جو ہے وہ آج اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان سے وہ ہار گیا ہے جنگ، تو بالکل ٹھیک ہے، آپ مانیں جس بات کو، لیکن ترجیحات بھی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں کہ انڈیا اپنا فیوچر کیسے دیکھ رہا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے، اور ہم اپنا فیوچر جو ہے وہ کہاں دیکھ رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا کمپیریزن آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کو پکچر تھوڑی سی مزید کلیئر ہو جائے۔ اسرو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن جو ادارہ ہے یہ 1969 میں قائم ہوا، اور دنیا کے سب سے کامیاب ترین پذیر ملکوں کے خلائی اداروں میں شمار ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ اس میں جو سب سے کامیاب جو تجربات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ چاند پر بھیجا گیا جو مشن تھا چندریان 3 2023 میں، یہ ابھی ریسنٹلی ہوا، اور بڑا کامیاب لینڈنگ ہوئی اس کی۔ پاکستان نے اس کا بڑا مذاق اڑایا، لیکن بہرحال ایک کامیاب جو ہے وہ ان کا پروجیکٹ تھا۔ اس کے علاوہ مارس مشن تھا ان کا، منگالیان 2014 میں انہوں نے بھیجا، اور پھر خلا باز مشن 1984 میں راکیش شرما گئے، اور اس کے علاوہ 2025 میں جو ہے اب شمبھانشو شکلا نے ISS پر قدم رکھا، اور یہ سستے اور مؤثر مشنز رہے بھارت کے مطابق، اور بھارت نے کم لاگت میں بڑے خلائی مشنز مکمل کیے۔ مثال کے طور پہ چندریان 3 کی لاگت تقریباً $75 ملین رہی۔ یہ ساری جو انفارمیشن ہے وہ انڈیا کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اس وقت موجود ہے۔ اچھا، اس کے اگر ہم مقابلے میں پاکستان کا جو اسپارکو ہے، جو ہمارا جو ریسرچ جو اسپیس ریسرچ سینٹر ہے یا ادارہ ہے کہہ لیں، اس کی کامیابیاں وہ دیکھ لیتے ایک نظر۔ اسپارکو جی بنا 1981 میں، جو مطلب کئی سال پہلے، جو کہ اسرو سے کئی سال پہلے بنا۔ وہ 1969 میں بنا، یہ 1961 میں بنا، بھارت سے پہلے۔ ابتدا میں ناسا کے ساتھ تعاون رہا، لیکن پھر سست روی کا شکار ہو گیا یہ تعلق، اور کامیابیاں اس میں انہوں نے 1990 میں 1990 میں چین کا جو راکٹ ہے اس کے ذریعے سے اپنا ایک سیٹلائٹ ہے پاکستان کا وہ لانچ کیا۔ اس کے علاوہ 1990 میں بدر 1، جی یہ مواصلاتی جو پاک سیٹ ہے، سیٹلائٹ چین کی مدد سے مدار میں بھیجا گیا، ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ، اور یہ وہ چیزیں جو کہ اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی۔ خلا میں انسان بھیجنے کا جو ریکارڈ ہے اب تک پاکستان یہ نہیں کر سکا، پاکستان نے ابھی تک کوئی خلا باز خلا میں نہیں بھیجا۔ 2022 میں اعلان کیا گیا تھا کہ 2029 تک خلا باز بھیجنے کی خواہش ہے، مگر کوئی واضح ابھی تک کوئی ٹائم فریم سامنے نہیں آ سکا۔ اس میں جو سب سے زیادہ پرابلم ہے خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ جو بجٹ اور ریسرچ کی کمی جو ہے وہ یہ اس کا باعث بن رہی ہے کہ پروگرام کی جو ترقی ہے وہ اس وقت بہت زیادہ محدود ہے، اور ہمیں جو ہے وہ چین پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ انڈیا کی ترجیحات کیا ہیں، پاکستان کی ترجیحات کیا ہیں، اور اس پر آپ کی کیا رائے ہے، یہ آپ ضرور کمنٹس میں دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔